بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب جمعہ یہ رات ہماری رات نہیں بلکہ ہمارے مرحومین کی رات ہے۔ یہ شکر ادا کریں، جس سے تھینک یو ٹو یور اللہ کہ اللہ نے موقع دیا کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد کر سکیں۔ ذہن میں تصور میں یہ آتا ہی نہیں ہمارے کہ مرحومین کو ہم یاد بھی کرنا ہے، اس لیے کہ جیسے کسی کا غم تازہ رہتا اس وقت تو بہت ہم یاد کرتے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا انسان بھولتا جاتا، اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاتا، بھائی بہنوں کو بھی بھول جاتا۔ یاد آئے تو ایک فاتحہ پڑھ لیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے گرینڈ پیرنٹس کے لیے کوئی ایصال ثواب کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے والدین کے لیے پڑھیں، بلکہ آپ کے گرینڈ پیرنٹس بھی جو ہے وہ بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج ان کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے جو ڈائریکٹ بچے تھے وہ تو ختم ہو گئے۔ اب ہمارا بھی یہ فرض ہے، اسی لیے ہمارے پاس یہ ہے کہ جب پورا نام لے لو، جتنے نام لے سکتے نام لے لو، نام لینے کے بعد جمیع مومنین و مومنات بولو کہ اللہ جتنے مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کے زمانے سے لے کے آج تک دنیا سے گزر گئے، ان کے لیے بھی، اس لیے کہ وہ لوگ بھی اس وقت انتظار میں ہیں کہ ان کے لیے بھی کوئی پڑھنے والا ہو۔ دوستو، ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ وہاں پہ کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان لوگوں کو کہ جو دنیا سے چلے گئے۔ ہم بڑے ریلیکس ہیں، اپنی زندگی میں مصروف ہیں، 24/7 ہم بیزی رہتے ہیں، لیکن ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ سٹیج آج جو ان کا ہے کل ہمارا بھی آنے والا ہے۔ میں بہت بڑا جملہ بولا یہ کہ یہ سٹیج ہمارا بھی آنے والا ہے کہ اگر آج تم اپنے مرحومین کو یاد نہیں کرو گے تو کل کوئی تم کو بھی یاد نہیں کرے گا۔ مطلب کیا ہے یاد کرنے کا؟ یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے ان کا نام لو اور بولے ارے بڑے اچھے آدمی تھے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی چیز کوئی گفٹ دینا ہی دینا ہے، ان کے درجات کی بلندی کرنا ہی کرنا ہے، ان کو تحفہ بھیجنا ہی بھیجنا ہے۔ اسی لیے بار بار معصومین کا ارشادات ہے، آپ کتابوں کو اٹھا کے دیکھو کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے کا، کہ رات میں بستر پہ سونے سے پہلے before you go to bed just say one word to your Allah کہ اللہ I'm sorry، تو مجھے معاف کر۔ اگر معافی مانگو گے تو پھر تمہارے درجات بلندی ہے، وہاں پہ کوئی اور چیز کا پرابلم نہیں، لحد کے اندر کوئی اور چیز کا پرابلم نہیں ہے، وہاں پہ صرف ایک ہی پرابلم ہے کہ اگر تمہارے اعمال اچھے نہیں ہے، گناہ زیادہ ہے تو وہاں پہ پرابلم ہے، ادروائز اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ کوئی یہ غلط نہیں سمجھے کہ اللہ وہاں پہ تم لحد میں جاؤ گے تو تکلیف ہوگی۔ تکلیف ان کو ہوگی جو کام نہیں کرتے، تکلیف ان کو ہوتی کہ جو اپنے ساتھ کوئی چیز کو کیری نہیں کرتے۔ دوستو، آپ انصاف سے بولو، اگر آپ لندن سے کہیں باہر جا رہے، کسی دوسری سٹی میں جا رہے، تو آپ جانے سے پہلے پلان کرتے کہ میں لے کے کیا جاؤں۔ اگر میں 2 دن 3 دن 4 دن کے لیے جا رہا تو آپ ہر چیز کا انتظام کر کے جاتے۔ کوئی سر اٹھا کے آج کے زمانے میں نہیں جاتا۔ آپ ٹریول کریں گے، ہالیڈے پہ جائیں گے تو یو پلان یور سیلف، رہنے کی جگہ کا پلان کرتے، فلائٹس کا پلان کرتے، وہاں کھانے پینے کا پلان کرتے کہ کہاں جا کے ٹھہریں گے، سب چیزوں کا پلان کرتے۔ جا رہے 8 دن کے لیے، جا رہے 4 دن کے لیے، جا رہے 5 دن کے لیے، پلان کرتے، اس کے بعد دین یو ٹریول۔ میں آپ سے پوچھ رہا کہ ایسی ٹریولنگ جو 5 دن کی ہے، اس کی تو تم اتنی پلاننگ کر رہے ہو ویکیشن پہ جانے کے لیے، جو ہمیشہ جانا ہے، جہاں سے واپس آنا نہیں ہے، وہاں کے لیے کیا پلاننگ کیا ہم نے؟ We don't plan, we don't talk about that life۔ ہم سننا بھی نہیں چاہتے، یہ سب سے بڑا ہمارے ساتھ پرابلم ہے کہ ہم اس لائف کے بارے میں سننا بھی نہیں چاہتے کہ وہ لائف ہماری زندگی کیسے گزرتی ہے۔ وہ سو ہارڈ۔ دوستوں، وہاں پہ کوئی چیز، یہ میرے جملے نہیں ہے، میرے معصوم امام کے جملے، میرے معصوم امام کے جملے، کہ ہر مومن کی لہد، وہ کہیں بھی ہو، لندن میں آپ ہو، مانچسٹر میں ہو، کہیں بھی آپ ہو، ہر مومن کی لہد پکارتی ہے، آواز، یہ مولا کے جملے، پکارتی ہے اور آواز دے کے کہتی ہے کہ اے میرے دامن میں آ کے آرام کرنے والے، میرے پاس کچھ نہیں، I don't have anything۔ یہ اندھیرے کا گھر ہے، اندھیروں کا گھر ہے۔ اپنے ساتھ چراغ کو لے کے آنا، اپنے ساتھ روشنی کو لے کے آنا، اپنے ساتھ ساری وہ چیزوں کو لے کے آنا جو تجھے یہاں پہ کام آئے۔
آپ انصاف سے بولو کبھی میں سوچتا اب ہزاروں فیونلز میں آپ یو کے میں شریک ہوئے، ہزاروں فیونلز میں شریک ہوئے، اللہ مومنین کو سلامت رکھے، شریک ہوئے، کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جو بھائی کو میں اس گریف کے اندر، اس لحد کے اندر اتار رہا، یہ کل تک میرے ساتھ تھا، میں مجھ سے بات کرتا تھا، میرے ساتھ کھانا کھاتا تھا، آج کتنے آرام کے ساتھ کافن میں لٹاتے ہیں اور لٹا کر نیچے رکھ دیتے، رکھ کے لڈ لگاتے، آپ لوگ تو لڈ لگاتے ہیں نا، لڈ کے بعد اوپر منو خاک ڈال دیتے اور واپس آ جاتے۔ کبھی سوچا کہ کل رات میں یہ میرے ساتھ بستر پہ سو رہا تھا اور آج کہاں سو رہا؟ ہم سب کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے یہ شب جمعہ رکھی گئی ان کو وہاں آرام دینے کے لیے۔ آج جو شب جمعہ کی یہ جو مجلس ہے، شب جمعہ کے جو اعمال ہے تھرسڈے نائٹ کی، کہ اگر آپ چاہیں تو اپنی ماں باپ کی لحد میں ایئر کنڈیشن لگا سکتے ہیں، لائٹس لگا سکتے ہیں، ہر وہ فیسلٹی، ہر وہ نعمت پہنچا سکتے، ظاہری طور پر نہیں پہنچا سکتے، اس کے اعمال ہیں، یہ اعمال کرتے جاؤ، نیچے فائدہ پہنچتا جاتا۔ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تم جو دو گے، مولا علی علیہ السلام کا جملہ ہے، تم اپنی گریف کو ایک کافن سمجھو، ایک صندوق سمجھو۔ یہ میرا مولا کہہ رہا کہ تم اپنی لحد کو ایک باکس سمجھو کہ جو رکھو گے اس کے اندر تم وہاں پہ پاؤ گے، جو اچھی چیز رکھو گے وہاں پاؤ گے۔ تو کوشش یہ کرو کہ ہم ہمیشہ صبح سے شام ہونے کے بعد ایک دفعہ تو سوچو کہ یار اگر میں کل نہیں گیا، میں مر گیا تو میرے لیے کیا ہے؟ کوئی میرے پاس ہے کوئی چیز جو میں کیری کرے، یہ ذہن میں نکال دو کہ میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، میں نے بڑے ڈونیشنز دیے ہیں، میں نے بڑے پیسے دیے ہیں، میں نے بڑے سجدے کیے، یہ ذہن سے نکال دو۔ پتہ نہیں کیا چیز قبول ہوئی اور کیا چیز قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ ذرا بھی ریاکاری، ہپوکریسی رہے گی، کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ ہمیشہ ڈر رکھو، ہمیشہ استغفار کرتے رہو کہ اللہ تم معاف کرتا جا۔ دوستو میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں، جملہ غور سے سن، جتنا استغفار کرو گے اتنا غرور تمہارا ٹوٹے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو بدترین گناہوں میں سے گناہ ہے، تمہارا ایگو، تمہارا غرور زمین پہ آ جائے گا جب تم اس کے بارگاہ میں معافی مانگو گے۔ اسی لیے استغفار میں اس کا ثواب رکھا گیا۔ صبح شام بولو، میں بولتا نا آپ لوگ انگلش میں بولو یار، اردو میں بولنے کی، عربی میں بولنے کی بھی ضرورت نہیں، بولو اللہ I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry۔ اس کا اتنا ثواب ہے۔ اور ایک بات بولیے، اتنا سکون ملتا نا، اتنا سکون ملتا کہ جب انسان سوری بولتا ہے اللہ کو، اور سوری بولتے جاؤ اللہ کی رحمت کو لیتے جاؤ، سوری بولتے جاؤ رحمت خدا کو حاصل کرتے جاؤ، تو کچھ بھی ہو سکتا۔ اور دعا یہ کرو کہ پروردگار give us chance، give us chance۔ میں بار بار یہ جملہ ہمیشہ بولتا ہوں کہ اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہم کو موقع دے کہ ہم تیرے دین کے، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں۔ بعض وقت ہر چیز میرے پاس رہتی ہے لیکن میں مدد نہیں کر سکتا، ہر چیز رہتی ہے ہمارے پاس لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بعض وقت سب چیزیں رکھ کے نہیں کر سکتے، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس کوئی چیز نہیں ہے لیکن اللہ ان کو موقع دے رہا، اللہ ان کو توفیق دے رہا کہ وہ دوسروں کی خدمت کر سکے۔ ہر چیز پیسہ نہیں ہے دوستو، تم زبان سے کر سکتے زبان سے کرو، ہاتھ سے کر سکتے ہاتھ سے کرو، پین سے کر سکتے پین سے کرو، لیکن ڈو سم تھنگ ان یور لائف۔ میں یوتھ کو بول رہا ہوں، یو کے کا یوتھ کو بول رہا جو مجھے سن رہا اس وقت اہل بیت چینل کے اوپر، کہ ڈونٹ ویسٹ یور لائف، اپنی لائف کو ویسٹ مت کرو، اپنے ٹائم کو ویسٹ مت کرو، صرف دنیا کے بارے میں مت سوچو، ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر تم کو سوچنا ہے کہ وہاں جانے کے بعد میرا کیا حشر ہوگا۔ اور جتنا ہو سکے کوشش کرو کہ کوئی کام میں ایسا کروں کہ جو میرے مرحومین کو فائدہ پہنچے۔ ہمیشہ دوسروں کی فکر کرتے رہو گے تو پھر تم کو اپنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جب تم دوسرے بندوں کی فکر کرتے تو اللہ پھر تمہاری فکر بنتا، اللہ تمہارا کفیل بن جاتا۔ اسی لیے کہا کہ پڑھتے رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل، پروردگار تو میرا وکیل بن جا،
حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا، یہ وہ آیتیں، 4 آیتیں بتائی گئی کہ جو دعاؤں کو فوراً قبول کراتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر کوئی نظر لگ رہی کسی کو، 3 مرتبہ روز فجر کی نماز کے بعد بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ ایک عجیب آیت ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ پھر بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی یونس والی آیت کریمہ جو اکثر پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی یونس نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا، یہ آیت پڑھی تھی کہ اس کے بعد فوراً اللہ نے نجات دے دی مچھلی کے پیٹ سے 40 دن تک۔ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ، دعا کے سلسلے میں موقع ملا تو آئندہ جمعرات کو بولوں گا۔ اس کے بعد وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، پھر حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ یہ 4 آیتیں اور 25 ذیقعد، یہ ظہور امام کی تاریخ ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اللہ میرے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو مولا کے ناصروں میں انتظار کرنے والوں میں شمار فرما۔ بس میرا وقت بھی ہو گیا۔ 25 ذیقعد زمین بچھائی گئی تھی، اور زمین اور آسمان کے نیچے جتنی اللہ نے مخلوق کو، اللہ نے چیزوں کو پیدا کیا، وہ 6 دن میں 6 یوم میں پیدا کیا۔ اور 25 ذیقعد کا روزہ ضرور رکھنا۔ جو بھی سن رہا مجھے، آئی نو اس وقت یو کے میں 10 بجے مغرب ہوئی، لیکن وہ ایک روزہ 60 ایئرس کے روزوں کے برابر ہے۔ 4 بڑے روزوں میں، سال بھر میں 4 جو بڑے روزے ہیں، 17 ربیع الاول کا، 18 ذی الحجہ، 27 رجب اور یہ 25 ذیقعدہ۔ 25 ذیقعدے کا روزہ بہت بڑا ہے، 60 ایئرس کے روزے کے برابر ہے۔ مولا توفیق دے، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم یہ روزہ رکھ سکیں۔ تو بہرحال 25 ذیقعد کا بھی احترام کریں۔ اعمال کتابوں میں موجود ہے، میں نے آج اعمال نہیں بتائے کہ 25 ذیقعدے کے اعمال یاد رکھنا۔